سب سے پہلے نواب وسان صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے؟ خیرپور کے اندر جس طرح کہ ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 1000 سے زیادہ زخمی ہیں اور کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور اگر ان تک پہنچ رہا ہے تو پھر این جی اوز ان تک پہنچا رہی ہیں۔ میں پہنچا ہوں ہر جگہ پہ گیا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی صحافی کی طرح میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں یا ادھر گیا ہوں یا ادھر نہیں، میں تو جگہ جگہ پہ گیا ہوں، کام کیا ہے گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے۔ میں تو شاباش دیتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو، جس طریقے سے انہوں نے چلے ہیں۔ ہم نے جہاں دیکھیں اتنا ہمارے پاس وہ الٹرنیٹ نہیں تھا کہ جس طریقے سے ہر جگہ پہ پانی نکالنا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ریسکیو کرنا۔ ہم نے ریسکیو کیا، ٹینٹ دے رہے ہیں، کھانا بھی پہنچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہیں پہنچ رہا، کھانا ہر جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، ایک گھر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 100 ہے تو تقریباً 90%، 10% ہٹا دیں، 90% کا نقصان ہوا ہے، اور گھر کے گھر تباہ ہو گئے، دیہات کے دیہات تباہ ہو گئے، ہر جگہ پہ پانی ہے۔ میں کس کا ذکر کروں، کون سے علاقے کا ذکر کروں؟ نواب وسان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکومت سندھ ہے وہ ریسکیو آپریشن میں ہے، آپ کون سے سٹیج کے اوپر ہیں، یا کہ آپ نے لوگوں کو اب خیمہ بستیوں میں ڈال دیا، یا ابھی بھی آپ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں کئی علاقوں کے اندر؟ کچھ ڈیٹیلز دیجیے ہمیں۔ ہاں وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 90% لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ہر طرف پانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا گھر نہیں چھوڑتے، نیچے پانی ہے اور اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ریسکیو ہم نے کیا ہے، مطلب تقریباً ہم لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، جہاں سیف جگہ ہے ہم نے ادھر شفٹ کیا ہے، آرمی کے ساتھ، ہماری انتظامیہ کے ساتھ۔ میں نے خود اپنا خرچہ، گورنمنٹ تو کرتی ہے، میں نے جتنا ہو سکتا ہے میں نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ دیکھیں، میں نواب وسان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب وسان ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ، اس کے والد محترم خیرپور کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جب یہ بارش پڑی تھی یہ تینوں بندے ہمیں نظر آئے۔ بالکل نواب وسان کی بات میں یہ ٹھیک ہے کہ اس نے، نہیں مگر وسیم صاحب یہ بتائیے نا، اس وقت فی الفور کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی یہ نااہل، یہ ان کو پتا تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے ان کو بتایا تھا کہ بارش ہونے والی ہے، اتنی بڑی زور بارش ہے۔ یہ لوگ جب حد سے پانی گزر گیا تب باہر ہوئے۔ لوگ روڈوں پر کھڑے ہیں، ان کو خیمے نہیں ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو صبح کے ٹائم بھوکے ہوتے ہیں ان کو 2:30 بجے وہاں پر ایک شاپر جس میں 1 پاؤ بریانی ہوتی ہے، اس کی حالت انتہائی خراب ہوتی ہے۔ جس طرح یہ بھکاریوں کو دے کر جاتے ہیں اس طرح ان کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے ان کو بجٹ مل گئی ہے، وہ کہاں ہو گئی ہے؟ سب سے بڑا یہ المیہ ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ، یہ سیاسی ہاؤسز ایک دوسرے سے نکلے تو صحیح۔ یہ اچھا چلیں ایک سیکنڈ، یہ آپ نے جو سوال کیا اس کو سوال پہ رکھے نواب وسان صاحب۔ یہ جو سوال کر رہے ہیں وسیم سمرو صاحب، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں اس وقت سخت ضرورت ہے ٹینٹ کی، اس وقت سخت ضرورت ہے کھانے کی، اس وقت سخت ضرورت ہے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی۔ یہ 3 چیزیں مست ہیں، اور ایک ڈاکٹر کیمپ کی، اگر کیمپ ہوگا، بیماریاں لوگوں کو لگی ہے، وہ اس لیے لگی ہے کہ ان کے گھر میں پانی ہے، ظاہر ہے کچھ لوگ ظاہر ہے واٹر بورن ڈیزیزز ہے۔ ہمارے رپورٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کو وارن کر دیا گیا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ اتنا بلا سیلابی ریلا آ رہا ہے۔ جی میں بتا دوں آپ کو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ویدر کا نظام ایسا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا آج برسات ہوگی، اس دن برسات ہی نہیں ہوگی۔ جب برسات ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ادھر الٹ کام ہے، آپ کو پتا ہے کہ عید بھی دوسرے دن ہوتی ہے، تیسرے دن ہوتی ہے، ادھر تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ ویدر کا جو مافیا ہے جو بیٹھا ہے یہی تو بیڑا گرک کرتا ہے۔ ان کو آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی؟ صوبائی حکومت کو، انتظامیہ کو، لوکل انتظامیہ کو کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی؟ بات تو سنیں، یہ نہیں تھا ایسا، اس طریقے کا نہیں تھا کہ ہم نے یہ تھا کہ اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر آئے گا اور لوگوں کو بہا کے چلا جائے گا، تباہی ہو جائے گی۔ وسیم صاحب، جو نواب صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا جو ہے نقصان ہوگا، اور اس طرح کی انفارمیشن ہمارے پاس میسر نہیں کی گئی تھی۔ دیکھیں، ڈپٹی کمشنر نے اپنے سارے گروپ میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنے لیٹر نکالے تھے کہ اتنا بڑا فلڈ آ رہا ہے، آپ اپنی تیاری کر لیں۔ ابھی بھی 10 ٹرک ان کو مہیا ہوئے ہیں۔
خیموں کے دیگر سامان کے ان کو پاس سارا سامان آ گیا. ایک ٹرک اس ہاؤس کو دینا, ایک ٹرک اس ہاؤس کو دینا. سابقہ جو ڈپٹی کمشنر تھا سیف اللہ بڑوس نے کہا کہ میں کیا کروں, مجھے 8 ٹرک دیے. گبٹ میں ایم پی اے صاحب نے اپنے ہاؤس پر وہ سامان اتارا ہے. فیض گنج میں رات کو میں نے 3 دن پہلے ویڈیو کلپ چلائی تھی, آج بھی اس پر بریک ہوئی تھی. وہ سامان پرائیویٹ لوگ جا کر رکھ رہے ہیں, پیسوں میں وہی سامان جس پر سندھ حکومت کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے وہ فروخت کر رہے ہیں. اچھا, بہت بڑی ایلیگیشن ہے نواب وسان صاحب. آپ نے شاید سن لی ہوگی سمرو صاحب کی کہ سیلاب زدگان کے جو سامان ہے اس کو فروخت کیا جا رہا ہے خیر پور. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ اگر ایسا کوئی ہوگا انسان تو اللہ سے ان کو گھرک کہیں برباد ہے, تباہ کر دے. اگر کسی کے پاس ثبوت ہے میرے پاس لے کے آئے, میں ان کو اریسٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.